جی کیا کہا وہ حدیث کا جو حالت حدث میں اس کا اذان کہنا مکروہ ہے، اور اقامت کہنا اذان کہنا مکروہ ہے، وہ اذان الجنوبی جنوبی بندہ جس پر غسل لازم ہے اس کا اذان پڑھنا مکروہ ہے، وہ سبھی لا یاکلو وہ بچہ جو کہ عقل مند رہی ہے اس کا اذان پڑھنا مکروہ ہے، وہ مجنون مجنون جس کی عقل کام نہیں کرتی، جنون جس پر جاری ہے اس کے لیے اذان پڑھنا مکروہ ہے، وہ سکران نشے میں جو ہے نشئی اس کے لیے اذان پڑھنا مکروہ ہے، وہ امرات عورت کے لیے اذان پڑھنا مکروہ ہے، فاسق جو فاسق جو ہے جو گناہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے تو جس کا فاسق ہونا ظاہر ہے تو اس کی اذان مکروہ ہے، وقائد بیٹھ کر اذان پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر بیٹھ کر پڑھ لی تو اذان ہو جائے گی، بل کلام فی خلال الاذان اور باتیں کرنا خلال منا دوران اذان کے درمیان میں اذان کے دوران میں باتیں کرنا مکروہ ہے، اور پھر اقامت اور اقامت کے درمیان بات کرنا بھی مکروہ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان بات کرنا مکروہ ہے، فیستحب یستحب اعادته دون الاقامتی اذان کو اعادہ کرنا مطلب دہرانا مستحب ہے، اقامت کو دہرانا مستحب نہیں، یعنی کہ بندے نے اذان کہتے ہوئے درمیان میں کوئی بات کر دی تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اذان کہے اور اقامت نہیں، وَيَكْرَهَانِ لِظُهْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْبِصْرِ یکرہان یہ دونوں اذان اور اقامت دونوں جمعے کے دن ظہر کی نماز کے لیے شہر میں اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، شہروں میں جمعہ ہوتا ہے نا، جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو کسی شہر میں کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پہ جماعت جمعے کی جماعت نہیں ہوتی تو وہاں پہ شہر والے لوگ اذان اور اقامت کہے زور کے لیے، اذان زور کے لیے پڑھے اور اقامت زور کے لیے پڑھے تو ان کے لیے مکروہ ہے، وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ بندہ مسلمان جو ہے وہ فوت شدہ فائتہ فوت ہونے والی نماز فوت شدہ نماز کے لیے بھی اذان کہے اور اقامت کہے، وَكَذَلِكَ أَوْلَى الْفَوَائِتِ اور اگر فائتہ فوت ہونے والی نماز کی جمع فوائت اگر زیادہ نمازیں فوت ہوئی ہیں، زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں، ان کو اکٹھا پڑھ رہے ہیں تو پہلی نماز کے لیے اذان کہہ لیں اور باقیوں کے لیے اقامت، پوری وَيُؤَذِّنُ الْفَائِتَةِ اور اذان کہے گا فوت شدہ نماز کے لیے اور اقامت بھی کہے گا، اس طرح لِأُولَى الْفَوَائِتِ فوت شدہ نمازوں میں جو اولا پہلی جو ہے اس کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے گا اور باقیوں کے لیے صرف اقامت، وَكُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ فِي الْمَوَاقِعِ اور اقامت کو ترک کر دینا باقی نمازوں میں یہ مکروہ ہے، کہ پہلی میں اذان کہہ لی اور اقامت بھی کہی تو باقی جو قضا ہے ان کے لیے اقامت بھی نہ کہے تو یہ مکروہ ہے، اسے اقامت ان کے لیے کہنی چاہیے، اِذِ اتَّحَدَ مجلس القضاء اگرچہ اتحاد اور ایک ہونا، اگرچہ قضا کی مجلس ایک ہے، اگرچہ اس نے ایک جگہ اگرچہ قضا کرنے کی جگہ ان کی ایک ہی جگہ پر زیادہ نمازیں قضا کر رہا ہو پھر بھی ہر نماز کے لیے اقامت کہے گا، فَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ أَمْسَكَ اور اگر اس نے اگر بندہ سامع المسنون منہ امسک اگر بندہ سنت طریقے کے مطابق اذان سنے تو اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، جو کوئی کام کر رہا ہے پڑھ رہا ہے بول رہا ہے تو اس سے رک جائے، فقال مثلہ اور اسی طرح سے کہے، مؤذن کی مثل کہے، جس طرح مؤذن نے کہی اس طرح کے الفاظ کہے، جب مؤذن کہے اللہ اکبر وہ چپ ہو تو یہ اذان سننے والا ہر مرد عورت جو ہے وہ اللہ اکبر کہے، اذان کا جواب دے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے تو پھر یہ کہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے، پھر جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھے. وقال مثلہ اور مؤذن کی مثل کہے وحوکلا فی الحی علی تیر، حوکلا کا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. فی الحی علی تیر، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں حی علی تیر اس کا فعل استعمال ہوتا ہے، حی علی اس کا معنی ہوتا ہے حی علی الصلاح پڑھنا. تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں دونوں میں کیا پڑھے؟ حوکلا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. وقال صدقت و بررت او ما شاء اللہ عند قول المؤذن الصلاۃ خیر من النوم. جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم صبح فجر کی اذان میں کیا کہے؟ صدقت و بررت، تو نے سچ کہا، تو نے ٹھیک کیا، یا ما شاء اللہ کہے. پھر آخر میں دعا بالوسیلۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کی دعا کرے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اے اللہ جو رب ہے اس دعوت کا، یہ جو دعوت اذان کی صورت میں دی ہے نا نماز کی، اس دعوت کا تو جو رب ہے، والصلاۃ القائمہ اور رب ہے اس نماز کا جو نماز قائم ہونے والی ہے. آتی محمد تو عطا فرما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، مقام وسیلہ قیامت کو، والفضیلۃ اور انہیں فضیلت عطا فرما، وابعثہ مقاما اور آپ کو عطا فرما مقام محمود، الذی وعدتہ جس کا تو نے وعدہ فرمایا رسول اللہ علیہ السلام سے، قیامت میں حضور کو مقام محمود عطا فرما. یہ دعا ہے جو اذان کے بعد کہی جائے گی. جہاں حدیث پاک میں یہ دعا آئی ہے تو آخر میں حضور نے فرمایا جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دے گا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائے گا. اس لیے آگے یوں بھی پڑھتے ہیں وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرما قیامت کے دن. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو وعدہ جو تو